وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔ السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ میں دیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے سوال کیا ہے مساجد کے تعلق سے کہ مساجد میں جو ہے ہماری ترقی کا یہ ایک اصل کیندر یا گڑھ ہے، اور اس میں معاشی، معاشرتی اور تعلیمی امور میں جو ہے کس طرح سے مساجد کے ذریعے سدھار کیا جا سکتا ہے، اس کام کو مساجد کے ذریعے کس طرح پھیلایا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیں، مختصر انداز میں یہ بتاؤں کہ مساجد واقعی بہت اہم رول ہے مساجد کا اسلام اور مسلمانوں کی ترقی اور ان کی کامیابیوں کے تعلق سے۔ جتنے بھی امور ہیں وہ مساجد سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ جہاں ہم عبادات کر کے اپنی آخرت سنوارتے ہیں، وہیں مساجد کے ذریعے سے ہم جڑ کر کے آپسی بھائی چارہ، آپسی محبت اور معاشرتی خوبیوں کو اس کے ذریعے سے بڑھاتے ہیں۔ سوسائٹی ہماری بہتر سے بہتر ہوتی ہے مساجد کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کی جو سیرت تھی وہ شروع سے آخر تک مسجدوں سے جڑی ہوئی ہے۔ عبادات کا جیسے مسجد کو مرکز بنایا، اللہ کے رسول نے باقاعدہ اسلامی پارلیمنٹ بھی مسجد کو ہی بنا کر کے رکھا تھا آخر تک۔ یہ ہماری صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ ہماری پارلیمنٹ بھی ہے۔ اگر اجتماعی نظام مسلمانوں میں صحیح معنوں میں قائم کرنا ہے تو ایک امیر کی ماتحتی میں جماعت بندی کے ساتھ اسلامی امور پر جب ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو مساجد سے جڑنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے آپسی معاملات بھی جو جھگڑے، نا اتفاقیاں، اہم امور میں فیصلے کرنا، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد میں کیے۔ جو امیر جماعت کا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے، وہ مسجدوں کے ذریعے سے جو ہے فیصلے کرتا ہے اہم امور میں، آپسی جھگڑوں کے ختم کر کے اتفاق پیدا کرتا ہے۔ اپنی خطابت کے ذریعے سے جو جمعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے اللہ کی طرف سے، جمعوں میں جو ہے ہمارے آپسی معاملات، ہماری کمزوریاں، ہماری کوتاہیوں کی طرف خصوصی توجہ دلا کر کے ہمیں سدھارا جاتا ہے، اخلاقی طور سے اس میں سدھار پیدا کیا جاتا ہے، نکھارا جاتا ہے مسلمانوں کو عملی اور اخلاقی تعلیمی اعتبار سے۔ اسلامی تعلیمات عموماً مساجد میں ہی شروع دور سے ہی دی جاتی رہی ہیں، اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی، کسی زبان کا سیکھنا سکھانا، یہ بھی مساجد میں ہوتا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ اصحاب صفہ تھے، جو تقریباً 70-80 لوگ ایک چبوترے پر بیٹھا کرتے تھے اور دین سیکھا کرتے تھے۔ وہ مسجد نبوی کے صحن میں ہی تھا چبوترا۔
جہاں بیٹھ کر کے لوگ دین سیکھا کرتے تھے. کوئی بھی اہم معاملہ مسلمانوں کو پیش آتا اس کے فیصلے مساجد میں ہی ہوا کرتے تھے. آج بھی یہ نظام قائم ہونا چاہیے، جماعت بندی کا اجتماعی نظام، اور امیر جو ہے وہ لوگوں کے آپسی فیصلے کرے. یہاں تک کہ ہمارے نکاح، ہمارے آپسی جھگڑوں کے فیصلے، یہ سب امیر کے ذریعے سے مساجد میں ہونی چاہیے. خطبوں کے ذریعے سے امام جو ہیں وہ برابر لوگوں کے اندر جو کمیاں دیکھیں، جو کوتاہیاں دیکھیں، ان کی اصلاح کرتے رہیں. اپنے آپ جو ہے ہماری معاشرت، ہماری سوسائٹی خوبصورت ترین ہوتی چلی جائے گی. آپسی رنجشوں، نا اتفاقیوں سے نجات پا کر کے آپسی محبت، اخوت، بھائی چارہ، اسلامی بھائی چارہ یہ خود بخود آتا چلا جائے گا اگر ہم صحیح معنوں میں مساجد کا صحیح استعمال کریں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح استعمال ہوا کرتا تھا. ہمارے محلوں کے ہوں یا ہمارے شہر کے ہوں یا مسلمانوں کے آپسی معاملات، اہم امور پر بات چیت کرنا، مشورے کرنا، مساجد سے ہی جڑے ہوئے تھے شروع سے. اس طرف خصوصی مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے کہ جو لوگ مساجد سے کٹ کر کے اپنے سارے امور کو دنیاوی نظام کے تحت یا دنیاوی اعتبار سے ہی غیروں کی طرف جا کر کے جو ہے اس کا حل ڈھونڈتے ہیں، ان کو چاہیے کہ مسجدوں سے جڑیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے ہر معاملے کا فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ نے اس شریعت اسلامی کے اندر ہر مسئلے کا حل رکھا ہوا ہے. قرآن جیسی کتاب، عظیم کتاب ہمارے پاس موجود ہے، جس کی تعلیم شروع سے ہی مساجد میں دی جاتی رہی، جس کی تفسیر تشریح ہمیشہ سیکھی سکھائی جاتی رہی مساجد میں. بڑے بڑے علماء اسلام، بڑے بڑے بادشاہ جو اسلام میں گزرے اسلامی تاریخ میں، ان کا تعلق برابر مساجد سے تھا اور ان کا بچپنا پورا مساجد میں گزرا دینی تعلیم کے حصول کے ساتھ. تو وہ ترقی کیسے انہوں نے کی، تاریخ گواہ ہے اس چیز کے. لوگ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ مساجد سے دور ہو رہے ہیں اتنے ہی زیادہ دین سے بھی دور ہو رہے ہیں، اور اپنی زندگی میں جو ہے وہ تکالیف اور پریشانیوں میں ہی گھر رہے ہیں. یقین جانیے جتنا زیادہ ہم مساجد سے جڑیں گے اتنے ہی زیادہ پرسکون زندگی، امن و امان کے ساتھ راحت والی زندگی، دین پر، شریعت پر قائم رہ کر کے ایمانی قوت کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہوئے ہم اچھی اسلامی زندگی گزار سکتے ہیں مساجد سے جڑ کر کے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کی تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اسلامی قوانین اور اسلامی اجتماعی نظام کو اپنانے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. ہمارے سلف نے، ہمارے بڑوں نے، سلف صالحین نے جو طریقہ اپنایا تھا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری تھی، اسی طرح آج بھی مسلمانوں کو اللہ تعالی دین پر چلنے اور اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ اعلم بالصواب. ایک بار پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں. شکریہ.